اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کے متعلق آپ کے خاندان میں بہت پہلے سے ہی بشارتیں چلی آتی تھی۔ بعض روایات سے پایا جاتا ہے آپ کے والدین شریفین اور حضرت پیر سید فضل دین رحمت اللہ علیہ، جو حضرت قبلہ عالم کے والد ماجد کے ماموں اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے شیخ طریقت بھی تھے، اس وقت اس خاندان شریف قادریہ کی مسند ارشاد پر جلوہ فگن تھے۔ اس امر پر مطلع تھے کہ اس گھر میں ایک نورانی چراغ روشن ہونے والا ہے۔ نیز آپ کی ولادت سے چند روز پیشتر ایک عمر رسیدہ مجذوب خانقاہ میں آ کر مقیم ہو گئے اور عنقریب پیدا ہونے والے مقبول خدا کی زیارت کا ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت کی پیدائش ہوئی تو یہ مجذوب حرم سرائے کی ڈیوڑی میں آ پہنچے اور آپ کو باہر منگوا کر ہاتھ پاؤں چومے اور رخصت ہو گئے۔ سچ ہے، مقبولان خدا بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی میرے منیر میں ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے کہ حضرت قبلہ عالم ابھی 4 سال کی عمر کو نہ پہنچے تھے اور عربی کا پہلا قاعدہ پڑھتے تھے کہ ایک روز گرمی کے موسم میں بڑے پیر صاحب یعنی حضرت پیر سید فضل دین رحمت اللہ علیہ نماز ظہر کی تیاری کے سلسلہ میں باہر تشریف لے گئے تو آپ کو خانقاہ سے باہر والی جھاڑیوں میں قاعدہ لیے سوتے پایا۔ جگہ سایہ دار نہ تھی اور زمین تمازات آفتاب سے یعنی گرمی سے تپ رہی تھی۔ بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے چھاتا سے ان پر سایہ کیا اور اٹھوا کر گھر بھجوانے کے لیے خادم کو بلا بھیجا۔ جب تک خادم نہ آیا آپ سایہ کیے کھڑے رہے اور فرمایا، یہ بھی معصوم ہے، اسے معلوم نہیں کہ ایک روز یہ کیا بننے والا ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں مجھے آبادی سے ایک گنا وحشت اور ویرانوں میں جی لگنے کا احساس ہوتا تھا۔ ابھی میں اتنا چھوٹا تھا کہ گھر کے دروازوں کے اندر والی درمیانی زنجیر تک میرا ہاتھ نہ پہنچتا تھا اور میں بغیر کسی چیز پر کھڑے ہوئے اسے کھول نہ سکتا تھا۔ اس لیے شام کے وقت ایک چٹو کو دھکیل کر دروازے کے قریب کر دیتا اور رات کو جب والدین سو جاتے تو اس چٹو پر چڑھ کر زنجیر کھول کر باہر نکل جاتا اور رات کا پیشتر حصہ سامنے والی پہاڑی نالا کے کھڈوں اور جھاڑیوں میں گزارتا، کبھی ساتھ والے جنگل میں پھرا کرتا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو اس وحشت کے ساتھ طبیعت میں گرمی اور حدت اس قدر زیادہ ہو جاتی کہ سخت سردی کے ایام میں بھی بعض اوقات نالے کے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا کرتا اور یخ بستہ یعنی جمے ہوئے پانی کے ٹکڑوں کو جسم پر ملا کرتا۔ کبھی کافی رات گئے مطالعہ سے فارغ ہو کر کمرہ سے باہر نکلتا تو موسم سرما کی سرد پہاڑی ہوا کے جھونکوں سے ایسے تسکین ملتی جیسے گرمیوں میں کسی تشنہ کام کو آب خنک سے ہوتی ہے۔ مدرسہ علی گڑھ میں حضرت کا بہت شورا ہو گیا تھا۔ استاد صاحبان اور طلباء سب ہی آپ کی ذہانت اور نکتہ رسی کے قائل اور مترف تھے۔ طلباء کا رجوع آپ کی طرف اس قدر ہوا کہ یہاں بھی آپ کو اپنا ایک علیحدہ درس قائم کرنا پڑا۔ ایک پٹھان طالب علم محمود نامی بھی اپنی قابلیت کی وجہ سے بہت مشہور تھا اور کچھ طالب علموں کو درس دیا کرتا تھا، لیکن حضرت کے کمال کے پیش نظر اکثر طلباء یکے بعد دیگرے محمود صاحب کو چھوڑ کر آپ کے درس میں آنے لگے، حتیٰ کہ محمود صاحب کے پاس صرف ایک طالب علم رہ گیا جسے اس نے کہا کہ اگر تم نے بھی مجھے چھوڑ کر پیر کے پاس سبق شروع کر دیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ایک روز وہ طالب علم حضرت کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے درس میں آنے کی اجازت بھی دیں اور محمود صاحب سے میری حفاظت بھی کریں۔ آپ نے فرمایا، بے شک آ جاؤ، میں پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی تمہاری حفاظت بھی کروں گا۔ چنانچہ وہ آ گیا۔ ایک رات محمود نے مسجد کے اندر سے کنڈی لگا لی اور اس طالب علم کے سینہ پر چڑھ کر اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانا چاہا تو طالب علم نے شور مچا کر حضرت رحمت اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے بڑی مشکل سے کنڈی کھلوائی اور اس پٹھان کو نیچے پٹک دیا۔
حالانکہ وہ آپ سے کافی مضبوط اور بھاری تھا۔ آپ اس کے سینہ پر سوار ہو کر اس سے عہد لیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، آپ کی ذہنی اور روحانی قوت کے ساتھ جسمانی طاقت کا بھی اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے جو مہر منیر میں درج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ذہنی اور روحانی قوتوں کے ساتھ ساتھ حضرت رحمت اللہ علیہ کو جسمانی قوتوں سے بھی نوازا تھا۔ وہ آپ کا پیشتر وقت تحصیل علم اور عبادت الہی میں بسر ہوتا اور شاید گھوڑے کی سواری کے علاوہ عمر بھر کسی دوسری ورزش کا اہتمام نہ ہو سکا، لیکن آپ کی صحت اور اعصاب باقاعدہ ورزش کرنے والوں سے کسی طور بھی کم نہ تھے، حتیٰ کہ 60 برس کی عمر تک آپ کے بازوؤں پنڈلیوں پر چٹکی نہیں بھری جا سکتی تھی۔ جناب بابو جی مزلہ فرماتے ہیں کہ ایک عقیدت مند جو پہلوان تھا اور اس نے ہند کے نام سے علاقہ میں مشہور تھا، اکثر و بیشتر کشتی میں فتح و کامیابی کے لیے دعا کی استدعا کرتا تھا۔ ایک بار وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا حضرت دعا فرمائیے کہ میں کشتی میں فتح و کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ آپ نے کہا، چلو آج دیکھتے ہیں کہ تم میں زیادہ زور ہے یا اس 60 برس کی عمر کے بوڑھے میں۔ چلو ایسا کرو، فرمایا ذرا پاؤں تو دابو، دیکھے تم میں کتنا زور ہے۔ وہ بہت مضبوط اور بھاری جسم کا مالک تھا، کہنے لگا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے تھوڑی دیر تک پوری قوت سے آپ کے پاؤں دابے اور پھر اس کا پسینہ پھوٹ نکلا، مگر آپ خاموش بیٹھے رہے۔ آخر مسکرا کر فرمانے لگے، بس اسی بل بوتے پہ پہلوانی کرتے ہو؟ کہنے لگا، یا سرکار آپ میں روحانیت کی طاقت ہے اور مجھ میں دنیاوی طاقت ہے، میں آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ قدم بوس ہوا، آپ نے سینے سے لگا لیا اور دعا کی، اور پھر وہ اپنے علاقہ کا ایک مشہور پہلوان جانا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔